جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ مانگنا ہی چھوڑ دیا ہم نے وقت کسی سے، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ جہالت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس اور بڑا بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے اور عوام کو دھوکہ دینے کے ماہر ہوں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر کر دے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل گھڑی رات کا آخری حصہ ہے۔ کیوں بے یقین ہوتے ہیں آپ نے کسی انسان سے نہیں بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، عدل و انصاف سے نعمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ دولت، رتبہ اور اعتبار ملنے پر انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ واضح ہو جاتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ کسی کے دل کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کا مقدر کب اور کیسے کھلونا بن جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے بندوں کے دل میں رہتا ہے اور کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سب کا حیا رکھنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ ہمیشہ مخلص رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی روایات کے ساتھ۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ اتنا کریم ہے کہ کسی سے ناراض بھی ہو تو اسے بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ وہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں میرے پاس لیکن بہترین ہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم جس پر اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اللہ والے غم سے گزرنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ رشتے مفت میں نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی، ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔
گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو، وہ میری خطاؤں کو۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ جب اپنا ہی اپنے کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بے ادبی کرنے سے بد نصیبی آتی ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ جو شخص اللہ کے عذاب سے نہ ڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ نعمت کو کثرت سے ذکر کرو کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھاتا ہے۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، میرے اللہ ہر پل بس اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھو تو۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔